بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ نون لیگ اس وقت جس مقام پر کھڑی ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسے اپنی بقا کا مسئلہ لاحق ہے۔ نون لیگ کو ایک سیریس ایگزسٹنشل تھریٹ اس وقت لاحق ہے، اور اس وقت جو نون لیگ کے حامی تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ نون لیگ تیزی سے تنزلی کا شکار ہے اور اگلے چند سالوں میں اس کی سیاست کہیں پر دکھائی نہیں دے رہی۔ یعنی وہ دن جس دن اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی صلح ہو گئی یا معاملات بہتر ہو گئے اور دوبارہ الیکشن کی طرح ماحول چلا گیا، کہیں پر نون لیگ نظر نہیں آئے گی، اور نون لیگ اس طرح سے غائب ہو جائے گی جیسے کاف لیگ غائب ہوئی تھی۔ کاف لیگ ایک وقت میں حکومت بنائی، اس کے بعد اگلی دفعہ سکڑ کر وہ چھوٹی ہو گئی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ اب تقریباً وہ ختم ہے، 2-3 سیٹیں، کیا سیٹیں ہوتی ہیں، ذاتی سیٹیں ہوتی ہیں، اور چل رہا ہے نظام۔ تو ایک ایسی جماعت نون لیگ بننے کے لیے جا رہی ہے جس کا وجود شاید تقریباً ختم ہو جائے گا، اور یہ نون لیگ کے اپنے حمایتی تجزیہ کار ہیں، وہ بھی اس سے انکار نہیں کر رہے، وہ چیزوں کو ایسے ہی ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جو اس وقت نون لیگ کے حمایتی ہیں وہ پی ٹی اے کی مخالفت میں تو بیانات دیتے ہیں، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ غلطیاں کی، بشرا بی بی نے یہ غلطیاں کی، عمران خان کوئی ایماندار آدمی نہیں ہے، وہ فرح گوگی، وہ عثمان بزدار، ایک چارشٹ تو عمران خان کے اوپر لگاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ بھی جو عمران خان کے بدترین مخالف ہیں وہ بھی نون لیگ کی حمایت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس وقت بڑی زبردست پرفارمنس دے رہی ہے، بڑی شاندار ترقی کی طرف جا رہی ہے، اور دیکھنا اگلی دفعہ جب الیکشن ہوں گے تو یہ بالکل کلین سویپ کر کے اکیلی حکومت بنا لے گی۔ ایسا دعویٰ کوئی نہیں کر رہا، کوئی ایسا تجزیہ کار جو نون لیگ کے حمایتی قریبی سمجھے جاتے ہیں، جو جن پر الزام بھی لگتا ہے بعض اوقات کہ یہ نون لیگ کے پے رول پر ہیں یا ان سے فائدے اٹھاتے ہیں، ان کے مدد سے اپنی کمپنیاں چلاتے ہیں، یہ الزامات جن پر لگتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ پا رہے کہ عمران خان کے نواز شریف کی پارٹی عروج کی طرف جا رہی ہے، اور مریم نواز کی پرفارمنس پنجاب میں ایسی زبردست ہے کہ اگلی مرتبہ وہ کلین سویپ کر جائیں گی۔ یہ دعویٰ کوئی کر ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا غلطیاں نون لیگ سے ہوئی ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں؟ کیونکہ جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی اس دن نون لیگ بہرحال اتنی غیر مقبول نہیں تھی۔ اس دن ایسا نہیں تھا کہ نون لیگ بالکل ہی زیرو ہوتی۔ بہرحال عمران خان کی حکومت سے لوگوں کو شکوے تھے، بہرحال لوگ عمران خان سے کیسے مہنگائی کا گلہ کر رہے تھے۔ اس دن الیکشن ہو جاتا تو بہرحال نون لیگ کو کافی سیٹیں مل سکتی تھیں، این ممکن ہے وہ عمران خان سے زیادہ ہی سیٹیں لے جاتے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نون لیگ مسلسل نیچے کی طرف جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے نون لیگ نے کافی ساری غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کا میں احاطہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ نون لیگ کو عمران خان کی حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جس طرح کیا اس طرح تو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی اگر نیچرلی اگر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم کیا ہوتا تو اور بات تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور امریکہ کی حمایت سے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، ڈونلڈ لو کے فارمولے سے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جس دن عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے ان غیر سیاسی قوتوں سے مدد لے کر تحریک عدم اعتماد لائی اور پیش کرائی گئی اور کامیاب کرائی گئی، اور اس کے لیے جو خرید و فروخت کی منڈیاں لگائی گئیں اور انفیئر مینز کو یوز کیا گیا، غیر جمہوری طریقے استعمال کیے گئے، وہ سارے طریقے نون لیگ کے اوپر بجلی بن کر گرے، اور عوام میں پہلا شکوہ یہ پیدا ہوا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تو نون لیگ کو۔ تو نون لیگ کی پہلی غلطی عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا۔ یعنی بہتر تو یہ تھا کہ 1 سال رہ گیا تھا، برداشت کر لیتے۔ عمران خان غیر مقبول ہو رہے تھے کچھ وجوہات کی بنا پر، یعنی لوگ سمجھتے تھے کہ مہنگائی کے ذمہ دار عمران خان ہے، اور مہنگائی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ عمران خان نہیں تھے، اس کی وجہ کووڈ تھا اور پوری دنیا میں ہوئی تھی۔ لیکن بہرحال چلیے جو بھی تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو شکوہ تھا عمران خان سے۔ اگر الیکشن وقت پر ہوتے تو شاید 2023 میں جب الیکشن ہوتے تو شاید عمران خان نہ جیتتے، لیکن ان سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ صبر نہیں کیا۔ دوسرا، جب عمران خان نے حکومت توڑی، الیکشن کا اعلان کیا، تو دوسری غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے الیکشن میں اترنے کی بجائے نون لیگ نے کنٹیسٹ کیا اور عدالت میں گئے، اپنی پی ڈی ایم کی حکومت بنائی۔ انہوں نے اپنے کیسز ختم کرانے تھے، جو بھی کرنا تھا، جو ریفارمز لانی تھیں، جو بھی کچھ کرنا تھا،
مجبوریاں کچھ بھی ہوں گی، لیکن بہرحال یہ ان کی بڑی غلطی تھی۔ اسی وقت جب عمران خان نے الیکشن اناؤنس کر دیے تھے، اسمبلیاں توڑ دی تھیں، اسمبلیاں توڑنے کے بعد دوبارہ الیکشن میں نون لیگ چلی جاتی تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑ رہا ہوتا۔ سب سے بڑی غلطی ان کی یہ تھی کہ وہ الیکشن میں نہیں اترے۔ اس کے بعد 25 مئی کو عمران خان جب الیکشن کا مطالبہ لے کر لانگ مارچ کر رہے تھے تو لوگوں میں کے گھروں میں نہیں گھسنا چاہیے تھا۔ یہ پہلا موقع تھا ٹریس پاسنگ ہوئی، یہ پہلا موقع تھا کہ لوگوں کے گھروں کی چار دیواری پھلانگی گئی، یہ پہلا موقع تھا کہ لوگوں پر ظلم و ستم کیا گیا، عورتوں بچوں پر تشدد کیا گیا، بچیوں کو گھروں میں گھس کر تھپڑ مارے گئے، پنجاب پولیس کو بڑی بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ استعمال کیا گیا پی ڈی ایم کی حکومت میں۔ یہ پہلا موقع تھا جب رانا ثناء اللہ کو حکیم رانا ثناء اللہ کہا گیا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی جو ہے وہ غلطی کی نون لیگ نے، اور اس سے وہ بہت غیر مقبول ہوئے، لوگوں میں غصہ بڑھا۔ اس کے بعد پورامن احتجاجیوں کو روکنے کے لیے مسلسل طاقت کا استعمال ہوتا رہا۔ جب تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کرنے کے لیے نکلتے، یہ ان پر طاقت کا استعمال کرتے، جس کے نتیجے میں لوگ ان سے ناراض ہوئے، لوگ ان سے غصہ ہوئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کے علاوہ عمران خان پر جان لیوا حملے کو جس طرح سے نون لیگ نے اس پر عمران خان پر جملے کسے، تانے مارے، اس کو ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کی، اور ایف آئی آرز کا درج نہ ہونا، انصاف کا نہ ہونا، اس کو ڈرامہ قرار دینا، ٹانگ پر گولی لگنے کا مذاق اڑانا، یہ ساری باتیں لوگوں کی اس سے عمران خان کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، اور نون لیگ سے شکایات پیدا ہوئیں، نون لیگ غیر مقبول ہوئی۔ یہ نون لیگ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پی ڈی ایم کی حکومت کے ذریعے انہوں نے اپنے کیسز ختم کروائے، عوام کو یہ پیغام دیا کہ ہم تو حکومت بنائی ہی ہم نے اس لیے ہے کہ ہم اپنے کیسز ختم کرائیں، اور یہ جو چورن انہوں نے بیچا کہ جی ہم ڈیفالٹ کرتے ہوئے ملک کو بچانے کے لیے آئے ہیں، وہ نہیں بکا، اور لوگوں نے سمجھا کہ ہاں یہ تو اپنے کیسز ہی ختم کرانے کے لیے آئے تھے۔ اپنے کیسز اتنے بھونڈے طریقے سے ختم نہیں کرانے چاہیے تھے۔ ہاں کیسز چلتے، عدالتوں سے فیصلے آتے تو اور بات تھی، لیکن یہاں پر تو کیسز چلے ہی نہیں، چلتے کیسز کو بند کر دیا گیا اور ان کو بریتیں مل گئیں 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ سمیت دیگر کیسز میں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ جو پنجاب میں 20 حلقوں میں الیکشنز ہوئے، اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے ہارنے کے بعد بھی حقیقت کا ادراک نہیں کیا، اور انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، لوگوں کے موڈ کو نہیں دیکھا، اور وہاں سے اصلاح نہیں پکڑی، اور لوگوں کو مزید غصہ دلانا بند نہیں کیا۔ یہ بھی نون لیگ کی ایک بڑی غلطی تھی۔ میں احاطہ کر رہا ہوں نون لیگ کی ان غلطیوں کا جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ نون لیگ کو اپنی بقا کا شدید مسئلہ درپیش ہے۔ پھر عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن کو سپورٹ کرنا، یعنی اگرچہ وہ ہوا تو نگران حکومت میں تھا، لیکن نون لیگ نے اس کو سپورٹ کیا، اس پر بیانات دیے، اس کو کے بارے میں کہا کہ جی یہ گرفتار ہو جانا چاہیے۔ تبھی رانا ثناء اللہ کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ نکل رہے تھے، لیکن اس پر کسی نے بات نہیں کی۔ عمران خان کے گھر میں آپریشنز ہوئے۔ یہ ارشد شریف کا قتل اور ذل شاہ جیسے لوگوں کا قتل، یہ قتل نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یہ نون لیگ اس سے بہت ڈیمیج ہوئی۔ بظاہر ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہاں دیکھو ہم نے تو ارشد شریف کا کیس کبھی لگنے نہیں دیا، ہم نے اپنے چیف جسٹس قاضی فائزہ کے دور میں لگنے نہیں دیا، لیکن آپ کے خیال میں کیا اس نے کوئی امپیکٹ نہیں ڈالا نون لیگ کے اوپر؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ نون لیگ کو یہ جس طرح کا دھچکا نون لیگ کو اس سے لگا، یہ آج ان کو شاید اندازہ ہوتا ہوگا۔ پھر عمران خان کی گرفتاری، یہ ایک سب سے بڑا مرحلہ آیا۔ عمران خان کی گرفتاری سے لوگ بہت ہرٹ ہوئے، بہت بے چین ہوئے، پریشان ہوئے، اور اس کا سارا غصہ لوگوں نے نون لیگ کے اوپر نکالا، اور آج لوگوں کے دلوں میں جو چبھن ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر بلے کا نشان چھیننا، عمران خان کے اوپر بیہودہ مقدمات بنانا، عدت جیسے بیہودہ مقدمات، ان سب نے نون لیگ کو بہت دھچکا پہنچایا۔ نون لیگ پھر جو بلے کا نشان جو چھنا، اگرچہ وہ الیکشن کمیشن نے چھینا اور سپریم کورٹ نے چھینا، لیکن نون لیگ کی وہاں پر چھینا۔ اس میں کیا شک ہے کہ قاضی فائزہ نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ اس میں کیا شک ہے کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ اس میں کیا شک ہے کہ یہ گیم پلان بنایا گیا تھا اور سب نے مل کے اس گیم پلان کو ایگزیکیوٹ کرایا؟ اس میں کیا شک ہے؟ تو نون لیگ کو یہ سب بیہودہ اور گندے کھیل نہیں کھیلنے چاہیے تھے۔ اور پھر 8 فروری کے الیکشن ہوئے۔ 8 فروری کے الیکشن لوگوں نے جب آپ کو شکست دے دی، آپ کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، گریس دکھانی چاہیے تھی، اپوزیشن کی سیاست کرنی چاہیے تھی۔ اپوزیشن کی سیاست کر کے اپنے آپ کو زندہ کرنے کی دوبارہ کوشش کرتے۔ 2 سال میں جو نقصان ہوا تھا اس کو دوبارہ سے نقصان کو ختم کرنے کی اور اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتے سیاسی طور پر،
لیکن آپ نے وہ نہیں کیا اور اپنے سیاسی جو کفن ہے اس میں آخری کیل ٹھونک دیا، اور آپ نے کہا کہ ہم نے جو گالیاں رہ گئی تھیں وہ کھانی ہے، جو ہماری جماعت کے خاتمے میں کسر رہ گئی تھی وہ ہم نے کرنی ہے۔ مسلسل غلط فیصلے لیے جاتے رہے اور مسلسل نون لیگ ایسے دلدل کی طرف بڑھتی رہی جس میں آج وہ بری طرح پھنس چکی ہے، اور پھر اس کی انتہا ہوئی ہے جب عوام پر گولیاں چلائی گئی ہیں۔ آج عوام پر گولیاں نہیں چلانی چاہیے تھی، عوام پر گولیاں چلانے کے بعد یہ حکومت بالکل غیر مقبول ہو گئی ہے، اتنی غیر مقبول کہ ایک بوجھ بن گئی ہے، لانے والوں پر بھی ایک بوجھ بن گئی ہے، اتنی غیر مقبول حکومت کہ اس کا وزن اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا تو چلیے ٹھیک ہے کہ شہباز شریف سے اچھا کوئی وزیر اعظم مل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اتنا وزیر اعظم بھی تو کوئی نہیں مل سکتا جس کا بوجھ اس سے پہلے کبھی کسی کا اتنا بوجھ نہیں اٹھانا پڑا ہوگا۔ پرویز مشرف کو بھی ظفر اللہ جمالی کا اتنا وزن نہیں اٹھانا پڑا ہوگا، شوکت ترین کا وزن نہیں اٹھانا پڑا ہوگا، حالانکہ وہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھے۔ پرویز مشرف کو چودھریوں کا وزن نہیں اٹھانا پڑا ہوگا کہ وہ بھی جو ظاہر ہے ایک مینوفیکچرنگ پلان کے ذریعے لائے گئے تھے، اور وہ بھی چودھریز بھی جو ہے وہ اسی طرح سے لائے گئے تھے کہ ایک پیپر کے اوپر ایک چیز گھڑی گئی، بنائی گئی، اور طاقت کے زور پر اپوزیشن کی جماعتوں کو ختم کیا گیا اور چودھریوں کو لایا گیا۔ لیکن اتنا وزن اس وقت بھی پرویز مشرف کو نہیں اٹھانا پڑا ہوگا جتنا وزن اس تابع دار شہباز شریف کا اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کب تک اٹھایا جا سکتا ہے؟ کوئی کب تک ایک سیاسی جماعت کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کے چلے گا؟ کب تک؟ 2 مہینے اور 4 مہینے اور 6 مہینے اور؟ لیکن یہ سیاسی جماعت اب ایک لاش بن چکی ہے، اس لاش کا وزن اٹھائے رکھنا مقتدرہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کے لیے سیاسی مسائل بڑھ رہے ہیں، سیاسی مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور دیکھیے کہ یہ اور اس کو بالکل ادراک نہیں ہے کہ اسے اپنی بقا کے لیے کچھ سنجیدہ بنیادوں پر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ نوبت یہ آ گئی ہے کہ نون لیگ اب سمجھتی ہے کہ عمران خان ختم ہوگا تو شاید ہماری بقا ہے، حالانکہ مجھے بالکل کلیئرٹی ہے اس بات میں کہ اگر عمران خان سیاسی افق پر نہیں رہتے تب بھی نون لیگ کی جگہ کوئی اور آ جائے گا، نون لیگ کا برقرار رہنا مجھے ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھتے ہیں نون لیگ اپنے لیے کیا حکمت عملی بناتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔